اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ مکے کے مشرکین مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے دعائیں مانگ رہے تھے غلاف کعبہ کو تھام کر۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، اور اپنے بتوں کو بھی پکار رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہم میں سے دین سچا ہے، ہم میں سے جو حق پر ہے، ان رسول اللہ علیہ السلام یا پھر ہم، اسے فتح عطا فرما، اور دوسرے جو ہیں ان کو ختم کر دے۔ انہوں نے کہا وہ چاہے ہم ہی کیوں نہ ہوں، دین باطل پر ہوں تو ہمیں ختم کر دے، اگر ان کا دین باطل ہے تو انہیں ختم کر دے۔ یہ انہوں نے کعبے کا غلاف تھام کے دعائیں کی، ابو جہل نے اور اس کے سارے ساتھیوں نے۔ تو انہوں نے پھر فتح بھی مانگی رب تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ما ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فرمایا کہ تم فتح طلب کر رہے تھے نا، فقد جاءکم الفتح، لو جی پھر آ گئی ہے فتح تمہارے پاس۔ بدر میں جب وہ سارے ذلیل و رسوا ہو گئے، ان کی پوری مشینری یعنی کہ پورا کی مشن لے کر آئے تھے، تو سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا فقد جاءکم الفتح، لو جی فتح آ گئی ہے پھر۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اب باز آ جاؤ، اب تم شرارتیں نہ کرو، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالو، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی بندے کے پتر بن کے رہو، انسان کے بچے بن کے رہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو نعد، ہم پھر تمہارے ساتھ وہی کریں گے۔ اگر تم نے دوبارہ کوئی حرکت کی میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو روکنے کی، تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے، نعود، جیسا کہ ہم نے یہاں کیا بدر میں۔ اور آگے کیا فرمایا، اللہ اکبر، بہت بڑی خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے، میں کہ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، میں کہ مشرکین کفار، اے پوری دنیا کے بے دینوں، فرمایا کہ تمہیں پھر تمہارا لشکر کوئی نفع نہیں دے گا، ولو کثرت، چاہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے، جتنی مرضی ان کی تعداد ہو، تمہیں نفع نہیں ہوگا اس کا۔ تمہاری تعداد تمہیں، تمہارا لشکر تمہیں، تمہاری فوج تمہیں، تمہاری فورسیں، کوئی شے تمہیں نفع نہیں دے گی۔ تو میں کہ پھر فتح جو ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے دین کے ماننے والوں کی۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ اہل ایمان جو ہے نا، انہیں اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے چاہیے جو ان اہل ایمان میں تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان میں تھے، وہ غیرت، حمیت، شجاعت، عزم، وہ چیزیں اگر ان کے اندر آ جائیں، وہ وفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، دین کے ساتھ، اپنے اہل ایمان بھائیوں کے ساتھ وفا جو ہے نا، وہ بندہ مومن میں آ جائے، پھر بندہ کامیاب ہے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی کل کی بات ہے، پاکستان کا صدر جو ہے وہ بیان داغ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی مسلم امت جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتی، لہذا جو طاقتور ہے اس کی آواز سننی چاہیے ہمیں، اسرائیل جو ہے اس کی آواز سننی چاہیے۔ یہ آپ دیکھ لیں، میں نے صبح میسیج بھی کیا تھا، آنے والے دنوں میں ان ذلیلوں نے یہ کام کرنا، پوری دنیا کے حکمرانوں سے یہی کہلوانا ہے کہ یہ حماس والے دہشت گرد ہیں، اسرائیل کے یہودی جو ہیں وہ مظلوم ہیں بیچارے، پھر انہوں نے پکڑ کے بمباری کر دینی ہے، وہاں پہ سب کچھ ختم کر دینا۔ ہر جگہ یہی ہوا، یہی جو کرائے کے لوگ ہیں نا، حکمران ہمارے، ان ذلیلوں نے ہمیشہ یہود و ہنود کا ساتھ دیا ہے، یہ ہمیشہ کافروں کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ارشاد فرمایا، میں کہ وہ اوصاف لے کر تم آؤ میدان میں، ان کی جتنی مرضی بڑی جماعت ہوگی تمہیں شکست نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وجہ رب تعالیٰ نے خود بیان فرما دی، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس اس سے بڑی کوئی پاور کوئی نہیں مومنوں کے پاس کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس دن یہ عقیدہ اور نظریہ مومن کے دل میں آ گیا نا، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر جتنا مرضی بڑا میدان ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس میدان میں کود پڑے گا، پھر وہ ڈرے گا نہیں کسی سے۔ پھر اس کے منہ سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ مسلم امت جو ہے وہ کمزور ہے، اسے جناب طاقتور کی آواز سننی چاہیے،
جو طاقتور یعنی یہودی کہہ رہا ہے اس کو ماننا چاہیے. وہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، فلسطین کو ختم کر دیا جائے، مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے، لہذا اس کی آواز کو سنا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن ذلیلوں نے جھوٹے شوربے پی رکھے ہوں، جنہوں نے جھوٹے شوربے پی رکھے ہوں لوگوں کے، اور انہیں کھانے پینے کی پڑی ہو، اونچے گھر اونچے محلات. اور جس بندہ مومن کو یقین ہو یار یہ دنیا رہنے کی نہیں ہے، مرنا تو ہے، آج چاہے وہ لڑ کے مر جائیں دین دشمنوں کے ساتھ یا پھر ویسے چار پائی میں مر جائیں، مرنا تو مرنا ہی ہے، کیوں نہ پھر عزت کے ساتھ مر جائیں. اس بندے کو پھر کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں پہ کبھی بھی غور نہیں کرے گا، یہ سوچے گا بھی نہیں مومن بندہ کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، کہیں سفر پہ تھے، 2 بیوی ہیں ان کی، سفر سے واپس آئے، آگے اپنے باغ میں داخل ہوئے، کیا دیکھا انہوں نے کہ دونوں بیویوں نے اس کے اندر، آپ کو پتہ ہے جہاں باغ ہوتے ہیں وہاں پہ کھجور کی چھڑیوں کی ڈھاری سی بنا لیتے ہیں، چھپر سا بنا لیتے ہیں اس کے نیچے رہنے کے لیے، چھپر وہ بنا لیا انہوں نے دونوں بیویوں نے. وہ بنے ہوئے تھے ان کے وہاں پہ زبردست ہوادار، اور ٹھنڈا پانی وہاں رکھا ہوا ہے گھڑے کے اندر، باقی کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پوری تیاری میں ہیں کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ آ رہے ہیں. وہ جب پہنچے وہاں پہ تو انہیں پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام تو تبوک تشریف لے گئے. انہوں نے وہیں پر سارا کچھ چھوڑا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب گرمی میں یہاں بیٹھا مزے کر رہا ہوں. انہیں پھر یہ چیزیں کبھی بھی ان کی نگاہ میں وزن نہیں رکھتی. یہ چیزیں یہ سچی کہہ رہا ہوں میں، ان چیزوں کا وزن نہیں ہوتا پھر ان کی نگاہ میں. کاش کہ یہ بندہ مومن جو ہے نا، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بندہ جو ہے نا مومن، رب تبارک و تعالیٰ کا دوست اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ اس کی نگاہ میں مٹی اور سونے کی قیمت برابر نہ ہو جائے. مٹی اور سونے کی قیمت جب تک برابر نہ ہو جائے اس وقت تک بندہ جو ہے نا کامل نہیں بنتا رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اور آپ نے بیٹھے بیٹھے فرمایا میں اگر ابھی اس وقت سونے کی بارش شروع ہو جائے میں ادھر دیکھوں گا بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اسی وقت سونے کی ڈلیاں گرنے لگی نیچے. آپ نے منہ اس طرف کر لیا، آپ نے میں نے کہا تھا نا میں نہیں دیکھتا ہوں. اندازہ لگا. اور ایک آج ہم ہیں ہمیں کوئی تھوڑے سے نیچے سے ڈالر دے دے، ہمارے مولوی بھی بھاگ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی جہاد کے خلاف جتنی مرضی ہم سے تقریریں کروا لیں. مولوی پکڑے گئے تھے پاکستان کے جنہوں نے امریکہ سے پیسے لیے تھے کہ جہاد کی مخالفت کرنے کے لیے. ہاں وہ ان مولویوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان کے نام جانتا ہوں میں. اس کے بعد بہت بڑی ایک میٹنگ ہوئی، مشاورت ہوئی، اس مشاورت میں شامل تھا. باقاعدہ سب کے نام پڑھ کے سنایا گیا. ان مولویوں نے پتہ نہیں کتنے $35,000 لیے تھے. انہوں نے $35,000 اسلام کی عزت بیچ دی کمینوں نے. بتائیں $35,000 میں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بس وہی جی مسلمانی در قرآن جی و مسلمانہ در گور. مسلمانی جو ہے نا وہ صرف قرآن میں رہ گئی ہے اور مسلمان جو ہے صرف قبروں میں رہ گئے. پیچھے جو ہیں وہ سارے کے سارے نکارا لوگ ہی پڑے ہوئے ہیں میرے جیسے جو کسی کھاتے کے نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی اب دیکھیں ان اللہ مع المومنین، اس سے بڑا کوئی وعدہ نہیں ہے مومن بندے کے لیے، امید افزا بلکہ یقین دلانے والی آیت مبارک ہے. رب فرماتا ہے میدان میں تو آ جا، مدد میری آ جائے گی تیرے ساتھ. ان اللہ مع المومنین، میں تیرے ساتھ ہوں. پیچھے کیا رہ گیا یار؟ لڑنے والے جھگڑنے والی طاقتور کی آواز کو سنا جائے اور تیرے جیسے جن کے ذہنوں میں گند بھرا ہوا یہودیت اور نصرانیت کا، لبرلزم اور سیکولرزم کا، تمہیں وہ بڑے لگتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں نا ان کے نزدیک کوئی شے بڑی نہیں ہے جی. اور تو یہاں بیٹھے ہوا تیری ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ان مجاہدین کو دیکھ جو وہاں رہے ہیں، زندگی ساری انہوں نے وہاں گزاری ہے، ان کے والدین شہید ہوئے ان کی بمباری میں، آج بھی وہ کھڑے وہ لڑ رہے ہیں. روزانہ ان کا بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں آگے جو آئے گا نا وہ اس سے بھی سخت آئے گا. اس سے یہودی کام جاتے ہیں. یہودی کہتے ہیں پتہ نہیں آگے کیا نکالنے والے ہیں یہ لوگ. روزانہ کے روزانہ جناب ان کی یہودی اتنے فوجی مر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ لوگ جی کمزور کو، ہم کمزور ہیں مسلم امت. تمہیں کہا کس نے تم مسلم امت ہو؟ تم تو ان کے جوتے پالش کرنے والے ہو ذلیلو، تمہیں تو حیا شرم نہیں ہے. اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ یہاں تک اس کا ذکر جو ہے نا بدر شریف کا وہ پورا ہوا. آگے اللہ تبارک و تعالی نے مزید کچھ نصیحتیں فرمائی اہل ایمان کو. میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، میں کیا ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. بہت زبردست کام کیا تم نے یہاں پر بدر میں، بہت زبردست کام کیا تم نے، جام بازی کے ساتھ لڑے ہو. پتہ ہے 13 صحابہ حضور کے شہید ہوئے تھے بدر میں. 13 صحابہ حضور کے شہید ہوئے ہیں بدر میں، اور ایک صحابی حضور کے زخمی ہوئے تھے. اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو وہاں سے
لے جا رہے تھے، راستے میں وہ بھی شہید ہو گئے راستے میں، یعنی 14 صحابہ آقا علیہ السلام کے غلام شہید ہوئے ہیں جی۔ جیسے کہ کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی ڈالی تھی، ریت ان کی طرف پھینکی تھی، سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی، سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ابئی کو کہا تھا، ابئی کہنے لگا آقا علیہ السلام کو میں آپ کو قتل کروں گا۔ آقا علیہ السلام میں تو کیا کرے گا، وہاں اقتلوں کا، میں تجھے ماروں گا، یہ حضور نے فرمایا تھا۔ احد میں یہ ابئی آ گیا سامنے، پھر بدر سے تو بھاگ گیا تھا، احد میں آ گیا یہ سامنے۔ آقا علیہ السلام نے اسے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے۔ اس نے حالانکہ خود بھی پہنا ہوا تھا، نیچے زیرہ بھی پہنی ہوئی تھی۔ اب جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے بندہ کوئی حملہ کر سکے اس پر، لیکن یہاں سے آقا علیہ السلام نے جہاں جوڑ تھا نا خود کا اور اس کی زرہ کا، وہاں سے آقا علیہ السلام نے اسے نیزہ مارا، بلکہ نیزہ مارا۔ نیزہ آپ کو پتہ کتنا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا نیزہ جا کے اسے لگا نا تو اس کے ساتھیوں نے دیکھا خون تک نہیں بہا، ایسے جا کے لگا ہی ہے، بس ایسے جا کے لگا ہے، خون بھی نہیں نکلا، وہاں پہ کٹ بھی نہیں لگا، زخم بھی نہیں ہوا، ایسے جا کے لگا ہے ابئی کو۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ایسے چیخ رہا تھا جیسے بیل کو چھری پھیری جائے نا گلے پر، وہ چیختا ہے ایسے بیل کی طرح چنگھاڑ رہا تھا، زور زور سے چیخ رہا تھا، وہ مر گیا مر گیا، اور بھاگا، وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ابئی۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، واپس آ جا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، آگے اس کے الفاظ دیکھیں، اس نے کہا قسم خدا کی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر صرف تھوک بھی دینا میں اس سے بھی مر جاؤں گا۔ یہ تو پھر نیزہ لگ گیا مجھے، وہ نیزہ جو لگا اسے، اس کے ساتھ کٹ بھی نہیں لگا، کچھ بھی نہیں ہوا، اسے خون بھی نہیں نکلا، وہاں سے بھاگتا ہوا گیا، راستے میں مر گیا، اسی کے ساتھ ہی مرا، بچا نہیں۔ جب رب نے فرما دیا کہ ان اللہ مع المؤمنین، میں مومنوں کے ساتھ ہوں، جی اشارہ تم نے کرنا ہے، تھوڑا سا دکھاوا تم نے کرنا کہ ہم مار رہے ہیں، رب نے فرمایا کہ مار میں دوں گا، پھر ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ بندہ مومن جو ہے نا وہ خود ہی کھڑا نہ ہو، بندہ مومن، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں وعدہ فرمایا، میں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میں تم ہی اونچے ہوگے، تم ہی بلند و بالا ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، ایمان والی صرف تمہارے اندر پائی جائے تو فرمایا کہ پھر تم اونچے ہو جاؤ، تم اونچے ہو جاؤ، بلند و بالا ہو جاؤ۔ نماز میں کھڑے ہو گے ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، ہمارا رب اعلیٰ ہے، میرے رب اعلیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو ایمان والے صفت لے کے میدان میں تو آ جا، انت الاعلیٰ، پھر تو بھی اعلیٰ ہے۔ اندازہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت جو ہے نا، الجنہ تحت ظلال السیوف، میں کہ یہ جنت جو ہے نا یہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے۔ حضور خود فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے میری روزی جو ہے نا، میری روٹی، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری روزی جو ہے وہ تلوار کی انی کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ بتائیں، آقا علیہ السلام مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے آقا علیہ السلام کی رزق کے وسائل کیا تھے۔ آپ نے انہوں میں فرمایا کہ سب سے بہترین وسیلہ رزق کا وہ نبی کا ہوتا ہے، سب سے بہترین وسیلہ رزق کمانے کا وہ نبی کا ہوتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کا سب سے بہترین وسیلہ رزق کمانے کا وہ یہ تلوار ہی تھی۔ بتائیں، اسی کے ذریعے جو حاصل ہوتا تھا، یعنی جہاد کے ذریعے وہ آقا علیہ السلام کا رزق ہوتا تھا، آقا علیہ السلام اسی کو تناول فرماتے۔ تو اندازہ لگائیں وہ والا رزق ہمیں بھی نصیب ہوا ہے۔ ایک دن نا بیٹھے ہوئے ایسے کچھ مولوی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے جی انڈیا کے ساتھ جہاد ہو جائے نا تو انڈیا کی کچھ کجریاں ہیں ڈرامے بنانے والی، ان کے نام لے رہے تھے، کہتا ہے مال غنیمت میں اس سے حاصل کروں گا۔ میں نے کہا یار کیا منہ اور کیا شرع ہیں، میں نے کہا بے شرم انسان، پہلے جہاد کے لیے اپنی ٹانگیں تو مضبوط کرو، تجھے شوق پڑ گیا ہے، جو جناب اتنی فاحشہ عورت ہے، رنڈی ہے، تجھے اسے حاصل کرنے کے لیے حاصل کرنے کا شوق پڑ گیا ہے۔ میں نے کہا جو بندہ ابھی سے اس ہندوانی مشرقہ کا عاشق ہے، میں اس کے اندر ہمت آئے گی جہاد کرنے کی، بتا مت وہ جہاد کرے گا کبھی کھڑا ہوگی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نا ایک بندہ تھا، مسلمان نہیں ہوا، مکہ میں رہتا تھا، مدینے میں عورت تھی اس کے سلام دعا والی تعلق والی عورت تھی، تو مکہ سے سفر کر کے مدینے آیا ملنے کے لیے۔ جب مدینے پہنچتا ہے تو ابھی اس کے گھر کی طرف جا ہی رہا تھا، مسجد نبوی شریف کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، ایسے نگاہ پڑی سامنے حضور بیٹھے ہوئے تھے جی، آقا علیہ السلام کے پاس جا کے بیٹھ گیا، باتیں سنی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ کافی وقت گزر گیا، اس بھائی نے بندہ بھیجا جا کر ڈھونڈ کے لاؤ کہاں گیا وہ، پتہ کرتے کرتے جب وہاں پہنچا اس نے کہا وہ خاتون تجھے بلا رہی ہے۔ اس نے کہا بہن میں ایسے پاگل رہا، تجھے سونا سمجھتا رہا، سونا تو میں نے زندگی میں دیکھا ہی پہلی بار ہے، سونا تو میں نے دیکھا ہی پہلی بار۔ یار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام آئے رات دن تم ادھر بیٹھ رہے تو گھر نہیں جاتے ہو،
کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ میاں محمد بشیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ 3 مہینے رجے جنہاں ڈٹھیا یوسف کا نانی، وہ دوویں جہانے رجے جنہوں نے دیکھا محمد ربانی، جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے نا، رب والے میرے حبیب علیہ السلام کو دیکھا ہے، فرماتے ہیں وہ تو دونوں جہانوں میں انہیں پھر بھوک نہیں، لیکن دیکھے صحیح وہ بندہ. اس طرح کا نا وہ یہ والا جناب جن کی نگاہوں میں ہے یہ بس دنیا مادیت ہے جن کی نگاہ میں انہیں کیا دکھائی دے رہی ہے. ہمارے بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو العباس رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اگر میرے آقا علیہ السلام میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ سمجھوں. بتائیں ایک لمحے کے لیے بھی حضور میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ سمجھوں، ہم وقت حضور میرے سامنے رہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جہاں اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایک ابھی کل ہی ایک سنائی مجھے دوست نے ایک بات، وہ فرمانے لگے کہ ایک وہاں پہ نا عرب میں ایک مائی صاحبہ تھی، کچھ دوست لوگ رہتے تھے، ایک شیخ کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی وہ ان کے چاہنے والے تھے کہ ہمیں کوئی خاتون دے دیں جو گھر کے کام کر دیا کرے، گھر کے کام کر دیا کرے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں وہ خاتون جو ہے وہ جا کے روز کام کرتی ہے ان کے گھر کا، تو کبھی لیٹ آتی کبھی جلدی آ جاتی، کبھی لیٹ آتی کبھی جلدی آ جاتی. تو کہتے ہیں ایک دن انہوں نے جا کے اپنے شیخ کو کہا کہ حضرت وہ خاتون تو ٹائم پہ نہیں آتی، جب دیر کرتی ہے تو ہم خود ہی سارا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ ذرا مہربانی کریں اسے سمجھائیں ذرا وقت پہ آیا کرے. ہاں جی اسے بلایا نا، اس بائی صاحبہ وہ رونے لگ گئی. انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کی پابند نہیں ہوں، میں صبح کی نماز فجر مسجد نبوی شریف میں پڑھتی ہوں، جب تک آقا علیہ السلام کا دیدار نہ ہو جائے میں تب تک نہیں آتی، اور یہ حضور کی مرضی ہے کہ مجھے پہلے کروا دیں یا لیٹ کروا دیں. ٹھیک ہے نا، حساب لگائیں گے. لیکن آج ہمارے ہاں ہم کیا کر رہے ہیں یار، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ گندی ہو چکی ہیں، اور ہم جلسوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جی آپ ہر گھر عاشق گھر تشریف لاتے ہیں، مجھے میرے گھر میں بھی چراغاں ہوں گے، کیسے چراغاں ہوں گے. ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ کیا کہنے لگا جی مجھے آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوتا. میں کہ تڑپ ہے تیرے دل میں؟ اس نے کہا تڑپ تو بہت ہے، بہت تڑپ ہے میرے دل میں. انہوں نے کہا اچھا. شام کے وقت انہوں نے کیا کیا، مرچوں والا سالن پورا مرچوں سے بھرا ہوا وہ کھلا دیا، اور کہا کہ پانی نہیں پینا. نہ پانی دیا ہے نہ پینے دیا ہے اسے. رات کو کمرے میں سلا دیا اسے، جا سو جا آرام کر. رات ساری رات جاگتا ہی رہا، سوتا رہا، اٹھتا رہا، جاگتا رہا، اٹھتا رہا. اتنا صبح کے وقت آیا، میں ہاں میں سنا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ. سنا پھر کیا بنا رہا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا رات تو یا جاگتا رہا ہوں مرچوں کی وجہ سے، یا پھر آنکھ لگتی بھی تھی تو میں پھر کیا دکھتا تھا؟ اس نے کہا پانی نظر آتا تھا ہر طرح مجھے. اس نے کہا پانی کی تڑپ تھی تو تجھے پانی نظر آیا، اس رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کی زیارت کی تجھے تڑپ ہے ہی نہیں تھی تیرے دل میں. اگر وہ بھی تڑپ سچی ہوتی تیرے دل میں تو تجھے آقا علیہ السلام کا دیدار بھی ہو جاتا ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. کاش کہ ہم لوگ جو ہیں بس سیدھے ہو جائیں، ہمارے اندر وہ ایمان والی صفت آ جائے. اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا نا، فرمایا کہ فرشتے آپ بھی تیری مدد کو آ سکتے ہیں، تو تیرا کام صرف بدر والی فضا پیدا کرنا ہے. بس بدر والی فضا تو پیدا کر دے، رب تبارک و تعالیٰ فرشتے تیری مدد کے لیے بھیج دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق